بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ، آپ کا اسم گرامی ابو محفوظ معروف بن فیروز کرخی ہے۔ بڑے مستجاب الدعوات تھے، لوگ ان کی قبر مبارک کے توسل سے شفا پاتے تھے۔ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کی وفات بعض کے نزدیک 200 تا 201 ہجری میں ہوئی۔ آپ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے۔ آپ طریقت و حقیقت کے مقتدا اور پیشوا تھے، لیکن آپ کے والد نصرانی تھے، اور جب آپ کو داخل مکتب کیا گیا تو معلم نے یہ درس دینا چاہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔ آپ نے کہا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہی ہے۔ زد و کوب کرنے کے باوجود آپ اللہ کو ایک ہی کہتے رہے۔ پھر وہاں سے فرار ہو کر حضرت امام علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے اور انہی سے بیعت حاصل کی۔ فرار ہونے کے بعد والدین اور استاد کو خیال آیا کہ معروف خواہ کسی مذہب پر بھی رہتا مگر کاش ہمارے پاس ہی رہتا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ گھر لوٹے تو آپ کے احوال سے متاثر ہو کر والدین بھی مسلمان ہو گئے۔ آپ اکثر نفس سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے چھوڑتا کہ تجھے بھی چھٹکارا مل جائے۔ فرمایا کہ اس بات سے ڈرتے رہو کہ خدا کی نظریں تم پر ہیں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ عرش کے نیچے ہیں اور اللہ تعالیٰ ملائکہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے، تو وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معروف کرخی ہیں اور یہ میری محبت کے نشے میں چور ہیں، اب میرے ساتھ ملاقات کے بغیر ہوش میں نہیں آئے گا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مرید نے کہا خبردار عمل نہ چھوڑنا، کیونکہ یہی عمل تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب کر دے گا۔ میں نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہنا، مسلمانوں کی خدمت کرنا اور ان کے لیے خلوص دل سے بھلائی چاہنا۔ حضرت محمد بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے حضرت معروف کرخی کو بعد از وصال خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ پھر پوچھا کیا آپ کے زہد اور پرہیزگاری کی وجہ سے معاف فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نے حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت کو قبول کیا تھا، فقر کو اختیار کیا، فقیروں سے محبت کی۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں کہ میں کوفہ سے گزر رہا تھا، ابن سماک لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، میں بھی ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے دوران واعظ فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ سے پوری طرح منہ پھیر لیا اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑا سا منہ پھیر لیتے ہیں، اور جو دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور تمام دنیا کی توجہ اس کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اور جو کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف اور کبھی دنیا کی طرف متوجہ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت اس پر رحم فرما دیں۔ اس کلام کا مجھ پر بہت اثر ہوا، لہذا میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور بعد میں اپنے آقا علی بن موسیٰ رضا کی خدمت کے سوا سب کچھ ترک کر دیا۔ میں نے اس کا ذکر آقا سے کیا تو انہوں نے فرمایا اگر تو اس نصیحت پر عمل کرے تو یہی تیرے لیے کافی ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک سقا پر ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جو میرا پانی پیے گا اس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ حضرت معروف کرخی اس دن روزے سے تھے، آپ نے آگے بڑھ کر پانی پی لیا۔ کسی نے کہا آپ کا روزہ تھا؟ فرمایا ہاں روزہ تھا، مگر اس کی دعا کی امید میں نے ایسا کیا ہے، روزہ پھر رکھ لوں گا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جب قریب الموت تھے تو کہا گیا کچھ وصیت کریں، تو فرمایا جب مر جاؤں تو میری قمیض کو خیرات کر دینا، کیونکہ جس طرح دنیا میں ننگا آیا تھا اسی طرح ننگا جانا چاہتا ہوں۔ یہ تھے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔